خبرنامے میں خوش آمدید آغاز میں بتاتے ہیں غیر ملکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گڑنے کی سازش کس نے کی، کیسے ہوئی۔ عمران خان اور اعظم خان کی مبینہ آڈیو میں سب سامنے آ گیا، جس میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، بس کھیلنا ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ میرا خیال ہے سائفر کے معاملے پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، پھر تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ دھمکی ہے، سفارتی زبان میں اسے تھریٹ کہتے ہیں۔ منٹس تو میرے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے۔ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے، نام نہیں لینا امریکہ۔ غیر ملکی سازش گھڑنے کے لیے سازش کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ سائفر کا کھیل کیسے کھیلا گیا؟ عمران خان اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی تہلکہ خیز آڈیو گفتگو سامنے آ گئی۔ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، آج نئی جو چیز آئی ہے نا۔ عمران خان نے کہا تھا ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا۔ کہتے شامود قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامود قریش کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی۔ منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری اس کھیل میں شامل کر دیے گئے۔ طے ہوا کہ سائفر کو دھمکی آمیز بنا کر واویلا کرنا ہے۔ اعظم خان نے عمران خان کو اطمینان دلایا کہ منٹس تو ان کے ہاتھوں میں ہیں، جیسے چاہیں گے ڈراپ کر لیں گے۔ انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ ہو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں۔ عمران خان نے اعظم خان سے کہا میٹنگ بلائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کس کس کو بلایا جائے تاکہ سائفر پر مل کر تھریٹ کا لیبل لگایا جائے، کس طرح اسے سیاسی سے بیوروکریٹک رنگ دیا جائے۔ طے ہوا کہ فارن سیکرٹری کو بلا کر میٹنگ میں پڑھوا دیا جائے تاکہ بیوروکریٹک ریکارڈ پر آ جائے۔ اعظم خان نے عمران خان کو اطمینان دلایا کہ منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا۔ عمران خان گفتگو یہ کہہ کر سمیٹتے ہیں کہ اینی ہاؤ، یعنی کسی بھی طرح اسے غیر ملکی سازش بنانا ہے۔ یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فارن۔ مبینہ آڈیو لیک کے معاملے کے بعد نون لیگ رہنما سربراہ تحریک انصاف کے خلاف فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں۔ پرویز رشید کہتے ہیں عمران خان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے گڑھا کھودنے والے کا احتساب لازم ہو چکا ہے۔ عطا طاہر نے ملکی سلامتی سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لیکن اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے۔ غیر ملکی سازش کا بیانیہ زمین پر آ گرا۔ سازش کی حقیقت بے نقاب ہونے پر لیگی رہنماؤں نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا۔ پرویز رشید نے ملکی سلامتی سے کھلواڑ کرنے والوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ جو شخص اپنے ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس طرح کے شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا شخص جو پاکستان کے لیے گڑھے کھودتا ہے، اس شخص کا احتساب کرنا پاکستان پر لازم ہے۔ عطا طاہر نے کہا ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے اقتدار بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ بین الاقوامی سازش کا جو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا، آج وہ اپنی موت مر گیا ہے۔ یہ سازش وزیر اعظم ہاؤس کی سازش تھی، بند کمرے کی سازش تھی، اور وہ آج بے نقاب ہو چکی ہے، اور جو مجرم ہیں ان کو اس جرم کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کے سفارتی تعلقات پر ضرب لگانے والوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ خط تھا، اس کو سازش میں بدلنے کے لیے جو سازش کی گئی عمران خان وہ خود کرتے رہے، یعنی اقتدار کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں۔ میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ روز جو آڈیو لیک کی بات کرتے تھے، آج ٹھنڈ پڑ گئی ہو۔ لیگی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی ہر آڈیو میں ملک دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اب عوام کو مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں آج عمران خان کا کرتوت نامہ سب کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا عمران خان کس طرح خارجہ پالیسی کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہ تو پہلا پارٹ ہے، پتہ نہیں پارٹ 2 میں کیا کچھ سامنے آئے گا۔ انصاف کے لوگوں نے ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا ہوا ہے،
آڈیو لیکس ہو گئی جی، وہ دیکھیں نا جی، وہ مریم نواز نے جو ہے وہ سفارش کر دی جی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمران خان کا کرتوت نامہ سامنے آ جائے گا، اور وہ کرتوت نامہ جس کے اوپر انہوں نے 6 مہینے سے پاکستان کی قوم کو ایک عذاب مسلسل میں معطل کیا رکھا. اور وہ عذاب مسلسل کیا تھا؟ مجھے امریکہ نے نکال دیا، میں بہت مظلوم ہوں. اور ایک وہ اسی طرح کی پرچی لیے پھر رہے تھے، وہ دیکھیں یہ خط ہے، یہ بیرونی سازش ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکا ہے. اور آج اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے کہ کل تک جو صرف پالیسی کے اوپر ایک بات پتہ کرنے پر جن کو بہت پرابلم ہو رہی تھی، آج انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کا وزیر اعظم جو عمران خان تھا وہ کس طرح پاکستان کی سفارتی تعلقات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ کس طرح سے جھوٹ اور فراڈ کی ایک کہانی ترتیب دے رہا تھا، وہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو پاگل اور بے وقوف سمجھ کر ان کو جو ہے ایک غلط اور جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگا رہا تھا، یہ آج پاکستان کی عوام نے دیکھا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار ندیم ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آڈیو باعث حیرت اور افسوسناک ہے. اپنے ہی ملک میں اپنے خلاف سازش کی تیاری کی گئی، اس سے نہ صرف ملکی معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا بلکہ روپے کی بے قدری بھی اسی کا شخصانہ ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. میں تو ایکچولی آئی ایم شاک کہ یہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی خلاف سازش تیار کی جا رہی، کیونکہ اس وقت عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے، ابھی ڈس لاگ نہیں تو ان کی نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف ابھی کامیاب نہیں کی ہوئی، ابھی وہ فائل ہوئی تھی، ابھی یہ پینڈنگ تھا معاملہ. 7 مارچ سے 27 مارچ تک صرف اس کو بنتے رہیں کہ کیسے ہاؤ ٹو پلے اراؤنڈ، اس کا سیاسی فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. پورے ملک میں اس پہ آگ لگی، پاکستان کی اکانومی کا ہم نے پٹھا بٹھا دیا. ہم نے روپیہ جو اس وقت ٹیل اسپن میں ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ وہ بے یقینی تھی کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، پاکستان کی اکانومی نہیں، کل پاکستان کے ساتھ کیا ہونا ہے. 3 مہینوں میں جس طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان نے لیا ہے اور پاکستان کے روپے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا شخصانہ ہے. ایوان صدر میں 2 بڑوں کی ملاقات. صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت اور آڈیو لیکس کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا. آئینی اور قانونی معاملات پر مل کر آگے بڑھنے کا عزم کا ظاہر کیا. صدر وزیر اعظم ملاقات وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تقریب حلفبرداری کے موقع پر ہوئی. ملاقات میں آڈیو لیکس پر گفتگو ہوئی، جبکہ سیلاب سے معیشت کو مزید نقصان کے خدشات پر بھی بات چیت ہوئی. 20 منٹ کی ملاقات میں ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتوں سے بھی متعلق صدر کو آگاہ کیا. اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر عارف الوی کو معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے پلان سے آگاہ کیا. براہ راست آپ کھلیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تقسیم کرنے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے اور نت نئے بیانیے اور ایسے بیانیے جن کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، فراڈ پہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کی جو ہے وہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلین کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس فتنے سے جو ہے وہ قوم کو آگاہ کیا جائے اور قوم اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کرے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے. یہ 2-3 دن قبل اس نے ایک یونیورسٹی میں جا کے اور وہاں کا جو وائس چانسلر ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی اسی کے جو ہے وہ ساتھ اس فتنہ گری میں جو ہے وہ ملوث ہے. تو اس نے اس کو موقع دیا اور اس نے کس طرح سے جو ہے وہ زہر گھولا وہاں پہ نوجوان نسل کے جو ہے وہ ذہنوں میں. اور وہ بات جو ہر جگہ پہ کرتا ہے اور وہاں پہ بھی اس نے کی کہ امریکی سازش، میری حکومت کو امریکہ نے ایک سازش کر کے جو ہے نا وہ ہٹایا، امریکہ نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے. اور یہ موجودہ حکومت جو کہ ایک آئینی طریقہ کار سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ جمہوری ایک حق ہے، تو وہ کہتا کہ جی نہیں، یہ تو ایک امریکہ نے سازش کی تھی اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ حکومت آئی ہے اور میری حکومت ختم ہوئی ہے.
آج اس کا وہ جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ کانسپریسی جو ہے وہ آج بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چوراہے جو ہے نا، وہ اس کی ہڈیا جو ہے نا وہ اب پھوٹی ہے، اور اب ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر یہ جو آڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے. آپ نے بھی شاید سنا ہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا جائے، تاکہ قوم کو وہ شعور جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس فراڈ کو اور اس احمق اور جو ہے وہ فتنہ گر انسان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس ملک اور قوم کا نقصان نہ کر سکے. یہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ جو ہے یہ آڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ سن لیں، اس کے اوپر میں پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہوں. لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال میں کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی ہے، وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر دوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی، اس میں یہ تھا. پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے بھی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے پہلے کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ریکارڈ آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے اٹھیں گے یہ کون سے فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پاس ہے، اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فارم سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس وہ کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھا، لیکن وہ تو ہے تو فارن. اچھا یہ تو یہ سر آپ نے سنا ہے عمران خان اور اس کا جو سیکرٹری ٹو پی ایم اعظم خان، یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی اپوزیشن نے سازش کی ہے، امریکہ نے ساتھ مل کے سازش کی ہے، اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے. یہ اس سازش کو تیار کرنے کے لیے دونوں جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، یعنی یہ اس کا قومی مفادات کے ساتھ جو ہے یہ صرف یعنی جو اندر کا گند ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے نا. یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ کہیں سپیچ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہم نے اسلام آباد کے اوپر واردات کرنی ہے، اس نے واردات کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اندر کا گند سامنے آ گیا کہ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ بڑھنا چاہتا ہے یا 25 مئی کو آیا تھا یہ واردات کرنے آیا تھا، اور اب کہتا ہے کہ یہ جو واردات ہم نے کرنی ہے یہ ہماری آخری واردات ہوگی. تو کہتا ہے کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. اعظم خان سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کریں، ڈیمارش نہیں بھی دینا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر،
आपने कहा है कि शायद उन्होंने उठाया होना, लेकिन मैंने सोचा कि इसे कवर कैसे करना है, यानी इसको, इस कहानी को किस तरह से जो है ये इन्होंने साजिश से इसको बनाना है। एक मीटिंग करें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी की। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाएं, को कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाएं, तो जो भी लेटर पढ़कर सुनाएगा ना तो मैं इसकी कॉपी में मैं मिनट्स में बदल दूंगा, मैं मिनट्स भी में कर लूँगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बना दी है, बस इसका ये काम होगा, मगर इसका एनालिसिस इधर ही होगा। फिर एनालिसिस अपनी मर्ज़ी के मिनट्स में कर देंगे ताकि मिनट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में हो। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, यानी इसको जो है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे थ्रेट कहते हैं, यानी ये थ्रेट है नहीं, लेकिन उसे वो कहता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हम इसको थ्रेट बना लेंगे। तो फिर मेरे हाथ में है ना, मैं अपनी मर्ज़ी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। अब ये है करैक्टर सेक्रेटरी का, आज़म खां का, कि वो ये कह रहा है कि मिनट्स तो अपने हाथ में है, जो चाहेंगे कर लेंगे। और ये जो अदालती नीट एंड क्लीन है, इसका मकरू चेहरा देखें कि ये सारा कुछ ये सुन रहा है, और सुन के तो फिर ये एग्री कर जाता है कि बिल्कुल ठीक है, ये मीटिंग कर लेनी चाहिए जो आपने सजेस्ट किया है, और इसी तरह से फिर मिनट्स और ये सारा कुछ। तो ये कहता है इमरान खान, तो फिर किस किस को बुलाएं? इसमें शाह महमूद, आप, मैं और सुहेल फॉरेन सेक्रेटरी, आज़म खान, बस ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं। आप ये देखें कि वो कॉन्सुलेट ऑफ स्टेट हैं, वो पढ़कर सुनाएगा तो मैं कॉपी कर लूँगा आराम से, तो ऑन रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि ये चीज़ हुई है। आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं। काबीना इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बैरूनी और जो बैरूनी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उस पर ब्रीफिंग दी गई है। फोरम को मुल्की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत ये 251 की कोर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फोरम को बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खास तौर पर जो सैलाब की सूरत हाल है और मुल्क भर में आर्मी फॉर्मेशन की जानिब से जारी इमदादी सरगर्मियाँ हैं, उससे भी आगाह किया, और फोरम ने सैलाब मुतासिरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। इस वक्त जो मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी इमदाद और बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़म का अदा किया गया है। आर्मी चीफ ने मुसीबत में गिरे लोगों तक पहुँचने और उनकी तकलीफ को कम करने में मदद करने पर फॉर्मेशन की तारीफ की है। और आर्मी चीफ का कहना था कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के इकदाम समेत सैलाब मुतासिरीन बिलखसूस बच्चों और खवातीन को हंगामी तबी इमदाद फराहम करने पर आर्मी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की कारकर्दगी को भी सराहा है। और जनरल बाजवा ने हंगामी बुनियादों पर अहम रास्तों और मुवासाती ढांचे तक रसाई बहाल करने पर आर्मी इंजीनियर FWO की कारकर्दगी को भी खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन को हिदायत की है कि वो रिलीफ, बहाली और तामीर नौ पर तवज्जो दें और सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल करने में मदद दी जाए। इस मौका पर सरहदों की सूरत हाल, दाखिली सलामती और फौज के दीगर पेशेवर नामूर हैं, उस पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए सलामती के माहौल का मुकम्मल जायजा लिया गया है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कदम का अदा किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे को जो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठा जाएगा और इस किस्म की जो सरगर्मियाँ उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इलामिया जारी किया गया उसमें आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि फॉर्मेशन को तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर फोरम ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन को हिदायत की है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए सख्त चौकस रहें और तमाम तरह हालात पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। काबीना इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। उनके वोटों से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुंतखब नहीं हुए, इनके अलाइज़ के वोटों से। इनके अलाइज़ ने भी जब इनको छोड़ा तो उसके बाद इसने जो है वो अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा। और अल्लाह ने जो है वो आज इसका
یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے irreparable نقصان کیا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، معاشی محاذ پہ بھی، اخلاقی محاذ پہ بھی، سیاسی محاذ پہ بھی، فوراً محاذ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش تیار کر کے جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے۔ تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے کہ اس یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فورنزک کروائیں، اور فورنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائے، اب یہ اس کی آواز ہے، اس کے سیکٹری کی آواز ہے، یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے، اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے۔ میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازش کس کے خلاف ہوئی، کس نے کی، کس کو کہا جا رہا تھا، تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھایا ہوا تھا ان سے نعرے لگوا رہا تھا۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ، یعنی یہ قوم کے پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ یعنی اس کی حقیقت ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کھیل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا ایجنڈا ہے، جو اس پاگل اس احمق انسان کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو تاکہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروئے کار نہ لایا جا سکے، اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو بھی پائے گا۔ اجاز سید صاحب، رانا صاحب کیبنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی جس میں انٹیلیجنس چیفز جو آئے تھے، آپ بھی اس میں تھے، جی کچھ بتائیں گے کہ کیا جو ہمارے انٹیلیجنس چیفز ہیں انہوں نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنٹلی کیا جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ انہی کی طرف سے لیک ہوئے ہیں، اور کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا اعظم خان کے خلاف؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی اپوزیشن نے میرے خلاف یہ کانسپریسی کی ہے، امریکہ نے کی ہے، تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے؟ اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے؟ اس نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے؟ کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹ پٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ سے، اگر کوئی آدمی مکاری سے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فراڈولنٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو irreparable نقصان پہنچا سکتا ہے قوم کو، ملک کو۔ تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹوں میں کریں، ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں، یہ اس کا سیاسی بیانیہ ہے جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے، جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے، سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے، قوم تک اس کا مکروہ چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے،
मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है ये अमल है। इस अमल को हमें पूरी यकसुई से करना चाहिए। मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये गलत है, इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है हम तो अपने तौर पे जो है वो करवाने जा रहे हैं, आप भी करवाएं, कोई सिविल सोसाइटी की तंजीम भी करवाए, कोई सहाफ़ती जो है वो तंजीम भी करवाएं। अगर ये गलत है तो आप हमें बताएं कि जी आपको गलत फहमी हुई, ये तो ऐसे नहीं है। और अगर ये सही है, जो कि प्रमाशाई मालूम हो रहा है कि ये सही है, इसी की आवाज़ है, सुन लें चलें तस्लीम, अब तो बात हो गई। फिर तो मामला ये है कि अगर ये दुरुस्त है तो फिर मैं समझता हूँ कि इसका जो है वो चेहरा सबसे पहले हमें इसे कौम के सामने जो है वो एक्सपोज जो है वो करना चाहिए, और इसमें आपको भी हमारी भरपूर मदद करनी चाहिए। जी सुन लें, एक मिनट जी, मीटिंग की बात जो आपने की है, मीटिंग का टाइम जो है वो 4 बजे का है, तो मीटिंग जो है 4 बजे होगी, और उस मीटिंग के बाद जो उसका एक प्रोसीजर तरीकाकार उसका एलानिया जो है वो जारी होगा, वो जो भी मीटिंग्स में गुफ्तगू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जी आजम खान जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो अभी सर्विस कर रहे हैं, क्या ये सर्विस एक्ट के तहत ये उनका ये अमल जो है, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन है इमरान खान, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में? देखिए मैं ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ना, क्योंकि पर्चा हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, या अपना जो है वो इसके ऊपर कोई रिट हो सकती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, मैं उनको किसी को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसे, क्योंकि ये उसका पॉलिटिकल बयानिया है, मैं इसकी अहमियत, इसका जो नुकसान जो पहुंच सकता है मुल्क को, कौम को, मैं उसे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमें इसको पहले जो है वो फोकस करना चाहिए। बाकी ये इंक्वायरीज़ और ये सज़ा जज़ा, रिट, FIR, ये सारा काम जो है वो तो चलता रहेगा। सर ये जो अभी आपने फरमाया पराठिया खलवाड़ इमरान खान, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी तोशा खाना का वो भी बहुत वहीं है, सोहेल साहब भी वहीं है, और आजम खान भी इधर ही है पाकिस्तान में, तो आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो आप इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स क्यों नहीं करते? नंबर 1, या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? सोहेल साहब डे आफ्टर टुमारो रिटायर हो जाएंगे, तो अब सुफेरा साहब भी 15 दिन के बाद रिटायर हो गए। नहीं, तो इसमें इस फ्रॉड का, इस झूठे बयानिए का, इस साजिश का बेनिफिशियरी तो इमरान खान है। हम सोहेल खान को पकड़ लें। आज़म खान जो है, आज़म खान से उसने बात की, आज़म खान ने जो भी अपनी राय दी है, तो कौन था जिसके ये इख्तियार में था कि उस राय को रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे? जिसने वो उस राय को एक्सेप्ट किया है वो मुजरम है, वो कौम का मुजरम है, वो इस साजिश का जो है वो मुजरम है। उसका जो सियासी बयानी है जिसके ऊपर वो पूरी कौम के साथ फ्रॉड कर रहा है, सबसे पहले उसको फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई भी जो उसके खिलाफ तादीबी या लीगल कार्रवाई हो सकती है उसे भी होना चाहिए। आपने कहा कि फितना है, नहीं बकौल आपके नहीं, ये इससे आपको पता चल नहीं गया कि ये फितना है? सर हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा माशरा कहते हैं फितने को उसकी इब्तिदा से ही खत्म करना चाहिए, बढ़ाने में आप क्यों उसको बढ़ने दे रहे हैं? उसको जल्दी खत्म करना चाहिए। दूसरा ये कि इमरान ने देखें सुन लें, सियासी फितना जो है ना, आखिर हम हमारी भी सारी उम्र इसी जो है वो यानी सियासी अमल में गुजरी है। सियासी फितने को अगर आप सियासी तौर पे ख़त्म करने की जो है वो नहीं करेंगे आप हिम्मत या उस अमल को, तो आप दीगर तरीक़ों से अगर उसको ख़त्म करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ हद तक वो बाकी रहेगा। इसे सियासी तौर पे पहले ख़त्म करना चाहिए, बाकी अमल जो है वो बाद में होना चाहिए। जो बयान दिया है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि एक जो साइफर है उसको पब्लिक किया जाए, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि इसको शहबाज शरीफ जो है जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये शहबाज शरीफ कुछ करवा रहे हैं, और ये जितना मुझे एक्सपोज करेंगे
میں اس سائبر پر اور زیادہ کھیلوں گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پیچھے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری ایک ویڈیو ہے، اس میں میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس میں یہ کرنے والے ہیں، اس کو وہ کرنے والے ہیں. تو پھر جن کے پاس وہ تھی یا جو کرنے والے تھے ان کو میرا خیال ہے کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانے والی ہے، نہ دیکھنے والی ہے، نہ دکھانے والی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایکسپوزڈ آدمی خود ہے کہ اس کے تو ایسے یعنی مورل بھی اور اب یہ اس کے پولیٹیکل بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. اس نے کسی کو کیا ایکسپوز کرنا اور اس سے بڑھ کے یہ کیا کر سکتا ہے. اویس کے انی 24 چینل سے رانا صاحب سائفر کی جو کیا آپ سپریم کورٹ کو کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، سائفر کی تو تحقیقات ہو چکی، یعنی سائفر جو ہے اس میں تو جو چیز ہی یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے، خود اعظم خان بتا رہا ہے کہ سائفر جو ہے اس میں ہے کچھ نہیں، لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے دھمکا جا سکتا ہے. تو اس قسم باتیں تو ہیں، یہ انڈیا روز کرتا ہے. روز آپ ان کو بلا کے جو ہے وہ ان کے جو سفیر کو جو ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، ڈیمارش ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ تو ایک روٹین کا عمل ہے. اس کو ایک یعنی سازش کے رنگ میں رنگنے اور پھر اسے جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے. وقار گیلانی صاحب دی نیوز سے. ہٹ کے کوشچن ہے. 2 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے ناروے میں انقلاب میں حملہ ہوا تھا، اس میں ایک پاکستانی کے لیے انٹرپول کو درخواست کی ہے خان بھٹی. وہ سنا ہے کل گجرات سے ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کیا ہے اور انٹرپول کے حوالے کیا ہے. اس بارے میں کچھ بتا دیں کیا؟ جی، اس بارے میں مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں گا. اون شرائی صاحب سچ ٹی وی سے. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. جی رانا صاحب، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو آپ نے بتا دیا سیاسی، ایک پہلو وزیر اعظم کا آفس ہے. عمران خان بھی اس وقت وزیر اعظم، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو مزید کوئی آڈیو لیکس آ رہی ہیں. تو آپ ایز اے انٹیریئر منسٹر، آپ آئی بی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، باقی ادارے بھی آپ کے انڈر آتے ہیں، آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دوسرا سر، آرٹیکل 19 اور 17 بڑے کلیئر ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے، لیکن اس میں کچھ لمٹس بھی ہیں. وہ لمٹس کھلا کراس ہوتی ہیں. عدالتوں میں بھی جا کے معاملات عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں لوگوں کو، اور پوری جو نیشنل سیکورٹی ہے آپ کی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. کھلے عام جس کا منہ آتا ہے اٹھا کے کھڑا ہو کے وہ کھاتے کھلتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ کی فیلڈ مسٹری کیا کریے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے. کوئی جو ہے وہ مجرم یہ کہہ کے اپنے جرم کے اوپر جو ہے وہ پردہ یا اس سے بری الزمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی دیکھیں میں بینک میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرا ساری واردات جو ہے وہ ریکارڈ کر لی ہے. وہ اگر ریکارڈ غلط ہوئی ہے تو وہ ایک علیحدہ عمل ہے. یہ اگر کسی جگہ پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے دیٹ واز لیگل، دیٹ واز انلیگل، دیٹ واز انڈر دی کانسٹیٹیوشن، دیٹ واز اوور دی کانسٹیٹیوشن، یہ ایک علیحدہ عمل ہے. اس کا جواب لیا جانا چاہیے، جس نے کی ہے وہ دے. لیکن آج کل میڈیا جس لیول پہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ جا کے اب اس قسم کی ڈیوائسز اور اس قسم کے معاملات بھی ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے بعض اوقات اس کا معلوم کرنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں اور اس کے اوپر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی نے کی ہے تو اس نے جو وائلیشن کی ہے اس کی سزا اسے دی جانی چاہیے. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف سازش کرتا یا کسی قانون کو وائلیٹ کرتا ہوا جو ہے وہ اپنے ہی بیانیے کی بنیاد کے اوپر پکڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے اس جرم میں آپ پروسیکیوٹ نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ مجھے پوچھے بغیر یا مجھے جو ہے وہ بتائے بغیر جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. جو کنٹینٹس ہیں
ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے اوپر اپنا لیگل ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا جب معلوم ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کارروائی وہ بھی ہو جائے گی. آخری سوال ہے شرائی صاحب. خان صاحب کل وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری آڈیو تو لیکس ہوئی ہیں، اب ان کی آڈیو بھی لیکس کی جائیں. تو وزیر اعظم عمران جو شہباز شریف ہے وہ کس سے کہہ رہے تھے کہ ان کی آڈیوز بھی لیکس کی جائیں، اور آج پھر آڈیو لیک بھی ہو جاتی ہے، اس میں کیا مطلب ایک وہ انہی کو کہہ رہے تھے جنہوں نے ہماری کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو کنٹینٹس ہیں، دیکھیں جو وزیر اعظم کی اور ان کے سیکرٹری کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، کیا اس کے کنٹینٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بہت اہمیت ہے. جو وہ لیک ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ عمل ہے، ریکارڈ ہوئی علیحدہ عمل ہے. اسی طرح سے جو یہ کنٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. آپ اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے. باقی جو ریکارڈنگ کا عمل ہے وہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کا میں نے کہا ہے کہ وہ ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن اس کے اوپر آج جو میٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے 4 بجے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بھرپور ایکشن اور توجہ دی جائے گی. اور اس چیز کو بھی جو ہے جی یہ تو جن لوگوں نے پارٹ 1 بھیجا ہے انہیں سے پتہ چلے گا کہ پارٹ 2 کب آ رہا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قوم اس فتنے کی شناخت کرے. یہ فتنہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر سکتا ہے. آج سازشی بیانیے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹ گئی ہے. وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی اصلیت آہستہ آہستہ کھل رہی ہے.